ہماری گفتگو کا عنوان نیا سال اور خود احتسابی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، وقت کی بساط الٹی جا رہی ہے۔ ہم لوگ 2023 کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ نئے سال کے آغاز کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کوئی کمال حاصل کر لیا ہو یا کوئی بڑی چیز حاصل کر لی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد و اشخاص کے لیے، اداروں تنظیموں کے لیے، جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا کس طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جو قوم خود اپنا احتساب نہیں کر سکتی، اپنا محاسبہ نہیں کر سکتی، اور جو جماعت اپنے گریبان آپ تھامنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دوسرے ان کے گریبان تھامتے ہیں اور خیر و شر کا حساب کر کے اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لمحوں کی ناقدری سے بعض اوقات صدیوں کا نقصان ہوتا ہے اور قومیں زوال و انحطاط کی دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کائنات میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جا رہی ہے، اور ہر لمحہ وقت کی متاع گرام آیا اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم۔ اس لیے میرے بھائیو، وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی گئی، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، اور کبھی خود زمانے کی، دونوں کی آمد و رفت، اور سورج و چاند کے طلوع و غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، صحت اور فراغت وقت۔ سلف صالحین جنہوں نے اعلیٰ درجے اور بلند قیمت علمی کام انجام دیے ہیں، اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو وصول کرتے تھے، اور ایک ایک منٹ کا ضائع ہونا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخری دم تک اپنے وقت کو مشغول رکھتے تھے۔ وقت کی بچت ایسے بھی ہوتی ہے، ہم لوگ جس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ وقت ہے، پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ تو وہ لوگ برباد کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، لیکن وقت پیسے والے، بغیر پیسے والے، علم والے اور بغیر علم والے بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ مستقل ستو کھا کر گزارا کرتے ہیں، یعنی ستو کھا کر گزارا کرتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ روٹی نہیں کھاتے، ستو کھاتے پھرتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں نے حساب لگایا کہ ستو کھانے میں میرا کتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میں روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ وقت کی قدر و قیمت اسے کہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے بزرگ کی اس سوچ کو، اور اندازہ لگائیے بزرگ کے اس کارنامے کو کہ وقت کو بچانے کے لیے انہوں نے ستو کو ایسے ہی کھانا شروع کر دیا اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ وقت کو استعمال کر سکے اور اس وقت میں اللہ کا پاک کلام پڑھ سکے، اللہ کا پاک کلام پڑھ سکے۔ امام ابن جوزی تاریخ اسلام کے بڑے مصنفین میں ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بہت ناپسند کرتے تھے جو چاہتے کہ ان کے پاس ملاقاتیوں اور حق نشینوں کی بھیڑ لگی رہے، خود بھی بے مقصد آنے والوں سے بہت ناراض رہتے، اور مجبوراً جن لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ان سے ملاقات کے اوقات کو اس طرح استعمال فرماتے کہ اس وقت حسب ضرورت کاغذ کاٹے جاتے، قلم تراش لیتے اور لکھے ہوئے اوراق باندھ لیتے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بقول حافظ ابن رجب شاید ہی کوئی فن ہو
جس میں ابن جوزی کی کوئی کتاب نہ ہو۔ ابن جوزی کی تصنیفات 500 سے اوپر ہیں اور ان میں سے بعض 20 جلدوں اور بعض 10 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ابن جوزی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جن قلموں میں حدیثیں تحریر کی تھی ان کے ڈھیر سارے تراشے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی اسی سے گرم کیا جائے، چنانچہ گرم پانی کرنے کے بعد بھی قلم کے تراشے بچے رہ گئے تھے۔ لیکن افسوس، آج امت مسلمہ موبائل کا بے جا استعمال کر رہی ہے اور اس کے نقصانات میں دھسی چلی جا رہی ہے۔ ہم لوگ غیبت، فضول باتیں، ان کی باتوں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور آج تو وقت ضائع کرنے کا ایک انٹرنیشنل آلہ ایجاد ہو چکا ہے جس کو موبائل شریف کہتے ہیں۔ کیا خاص، کیا عام، کیا علم والے، کیا بے علم موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، کتنا وقت برباد کر رہے ہیں، خواہ مخواہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں مگر استعمال کرتے ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہم کو موبائل کی یاد آتی ہے۔ بعض تو ایسے بیچارے خوش نصیب ہیں کہ موبائل بھولتے ہی نہیں، ان کو موبائل کا انتظار رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق ضائع ہوتے ہیں، عبادات ضائع ہوتی ہیں، معمولات پورے نہیں ہوتے اور وظائف کی پابندی انسان نہیں کرتا۔ موبائل کے زیادہ استعمال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں من نہیں لگ رہا، قرآن کی تلاوت سے وحشت ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں، آپ کا دل جب موبائل میں اٹکا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ دل لگ سکتا ہے؟ موبائل کا تو سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو توڑ کر انسان سے تعلق کو جوڑ دیتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خالق سے تعلق ٹوٹے گا اور مخلوق سے تعلق جڑے گا۔ اس لیے موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کریں، اور جس شخص کو موبائل کے درست استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو اس کو موبائل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ میں اپنے اوپر اتنا قابو رکھتا نہیں ہوں کہ موبائل کے نقصانات اور اس کے مضرتوں سے بچ سکوں گا، تو ایسے شخص کو موبائل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل اور وقت کی بربادی کا ذرا اندازہ لگائیے۔ شراب کی طرح موبائل میں بھی فائدے تھوڑے اور نقصانات زیادہ ہیں۔ تھوڑا فائدہ انسان حاصل کرتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، انسان بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ آج موبائل کی وجہ سے جس قدر بے حیائی عام ہو رہی ہے، گھروں کے اندر جو بددیانتی اور بے حیائی اور اسی طریقے سے عریانیت پھیل رہی ہے، وہ موبائل کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ آج مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں سب موبائل پر بے شرمی اور بے حیائی اور مجرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بے شرمی کی عادت ان کے اندر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ حقوق کے سلسلے میں بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ بچے منتظر ہیں کہ ہمارے والد ہم سے بات کریں، بیوی منتظر ہے کہ شوہر ہم سے بات کریں، گفتگو کریں، ہمارے دکھ درد اور پریشانی کو سنیں، خوش محبت کے میٹھے بول بولے۔ لیکن آج انسان موبائل کو لے کر اپنا چہرہ موبائل کی طرف موڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں، عبادات اور معمولات کی پابندی نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، ذکر و اذکار کا پتہ نہیں، نہ وقت پر کھانا، نہ وقت پر سونا، نہ بیوی بچوں کو وقت دینا، نہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا۔ سارا وقت جو بیوی بچوں، ماں باپ اور ساتھیوں کا تھا وہ سب برباد ہو چکا ہے موبائل کے لیے، اور سارے اوقات کو موبائل نے نگل لیا ہے۔ اب انسان محسوس یہ کر رہا ہے کہ وہ رشتوں اور تعلقات میں اور احباب کے حقوق میں کتنی کوتاہی برت رہا ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے، اور وہ ہے موبائل کا غلط اور بے جا استعمال۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کا استعمال مت کرو، اگر کر رہے ہو تو ضرورت کے وقت استعمال کرو۔ فائدہ اٹھا رہے ہو تو بہت ہی قیمتی فائدہ اٹھاؤ۔ بے جا استعمال مت کرو، ناچ گانے اور مجرے مت کرو، بے حیائی اور عریانیت مت پھیلاؤ۔ اس لیے وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیے۔ وقت کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ وقت پر انسان کھائے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، وقت پر سو جائے۔ سونا بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، وقت پر اٹھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کے یہاں زندگی کو خوشگوار بنانے کا جو نظام ہے سب بے ترتیب ہو چکا ہے۔ نہ وقت پر سو رہے ہیں، نہ وقت پر جاگ رہے ہیں، نہ وقت پر کھا رہے ہیں، کھانے میں اعتدال قائم نہیں رکھ رہے ہیں، جو آ رہا ہے کھاتے چلا جا رہے ہیں، جس وقت جو مل رہا ہے کھاتے چلے جا رہے ہیں، گنجائش سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ آج مسلم قوم جس وقت جاگنا ہے سو رہی ہے، اور جس وقت سونا ہے اس وقت جاگ رہی ہے۔ راتوں کو جاگتی ہے اور دن میں سوتی ہے۔ یہ تو کتوں کا حال ہوتا ہے جو دن میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں۔ آج مسلم قوم، آج مسلمانوں کے نوجوان رات کو 4 اور فجر کے وقت تک موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر
11-12 بجے تک، 1-2 بجے تک سوتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ وقت کو برباد کرنا اور مسلمانوں کی بربادی نہیں ہے؟ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ضرور ہے کہ ظلم حرام ہے، ناجائز ہے، ظلم قیامت کی اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے۔ جو وقت جس چیز کا ہے اس چیز کو اس سے ہٹا رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے۔ جو وقت بیوی بچوں کے لیے ہے آپ موبائل میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جو وقت عبادات کا ہے آپ سونے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ظالم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کا استعمال کرنا سیکھیں، موبائل کے اندر وقت کو برباد مت کریں۔ عبادات اور وقت کی قیمت، جو لوگ وقت کو سستی اور بے قیمت شے سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی نہیں کرتے، وہ زندگی میں کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ اسلام نے وقت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تمام عبادات کو وقت سے جوڑ رکھا ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزہ متعین وقت سے شروع ہوتا ہے اور متعین وقت پر ختم ہوتا ہے۔ حج کے افعال بھی متعین ایام و اوقات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ قربانی بھی متعین دنوں میں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مال پر 1 سال گزرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اور شریعت میں کتنے ہی احکام ہیں جو وقت سے مربوط ہیں، لیکن افسوس کہ یہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کر رہی ہے اور اس کو جتنا بے قیمت سمجھ رہی ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ مسلمان نوجوانوں کی یار باشی، ہوٹل بازی اور بے مقصد سیر و تفریح کھلی ہوئی حقیقت ہے، بلکہ ضرب المثل بنتی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دینی جلسوں اور اجتماعات میں بھی وقت کی پابندی کا معاملہ بے احتیاطی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کس قدر افسوسناک ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اس نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے ہم عزم مصمم کریں کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اور ہر وقت کو، ہر لمحے کو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم سب اس کا عزم کریں اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھیں تو کون ہے جو اس امت مسلمہ کی سربلندی کو روک سکے؟ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔